عزیزان گرامی قدر، ابھی موصوف جس ذات گرامی کے ذکر کو اپنے موضوع گفتگو بنا رہا تھا، کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، ہادی کہوں کہ شافع محشر کہوں تجھے، ہادی کہوں کہ شافع محشر کہوں تجھے، آقا کہوں کہ ساقی کوثر کہوں تجھے، رفعت کو تیری دیکھ کر جی چاہتا ہے یہ، بعد از خدا زمانے سے برتر کہوں تجھے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کے اس عظیم الشان اور اختتامی اجلاس عام میں فصاحت و بلاغت کے ایک ایسے شہسوار موجود ہیں جو اپنے آپے میں ایک مثالی شخصیت کے حامل ہیں۔ ایک طرف عرصے دراز سے میدان خطابت میں اپنا سکہ جمائے ہوئے ہیں تو دوسری طرف عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم وقف دیوبند میں درس و تدریس کے مسند کو بھی سجائے ہوئے ہیں۔ ان سے میری مراد ادیب با کمال مقرر شیریں بیاں حضرت مولانا و مفتی محمد نوشاد نوری صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ ہیں۔ حضرت والا سے کرسی خطابت پر رونق افروز ہونے کے لیے اس شعر کے ساتھ درخواست کرتا ہوں۔ بڑے شیریں زباں بھی ہیں، بڑے ہیں خوش بیاں حضرت، بڑے شیریں زباں بھی ہیں، بڑے ہیں خوش بیاں حضرت، بڑے اخلاق کے پیکر ہیں رحمت کے نشاں حضرت۔ وہ میری بزم میں آئے مبارک ہو مبارک ہو، وہ میری بزم میں آئے مبارک ہو مبارک ہو، یقیناً اپنی خاطر ہیں دلوں کا صاحبہ حضرت۔ کچھ پکڑ لو، بیٹھ جاؤ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله العظيم۔ اس ادارے کے روح رواں میر کارواں حضرت مولانا عبدالحی صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، ادارے کے معزز باصلاحیت اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، طلبہ کے اس شاندار سرگرمیوں کے موقع پر میری حاضری ہوئی۔ اس ادارے کی سرگرمیاں مجھ سے مخفی نہیں ہیں۔ اس ادارے کو حضرت محتمم صاحب کی خدمات کو، ان کی شبانہ روز محنتوں کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ یہاں کا نظام، نصاب اور طلبہ کی تربیت کا انداز میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ اس لیے اسی خلوص اور اعتماد کی وجہ سے جب ایسے طلبہ ہوتے ہیں جو میرے عزیز ہوتے ہیں اور جنہیں میں چاہتا ہوں کہ اچھے ادارے میں دیوبند میں رہ کر تعلیم حاصل ہو، تو دارالعلوم وقف دیوبند کے بعد
میں اسی ادارے سے طلبہ کو وابستہ کرتا ہوں۔ اس سال بھی میرے کئی عزیز طلبہ یہاں پر ہیں اور اس سے پہلے بھی رہے، اس لیے کہ میں حضرت مولانا عبدالحی صاحب کو میں نے ایک ایسا مفکر اور تعلیم کے سلسلے میں اتنا دردمند پایا ہے جو بہت کم لوگوں میں وہ فکر میں نے دیکھی۔ ادارے بہت ہیں، لیکن ایسا ادارہ جہاں پر طلبہ کی تربیت کے لیے اور ان کے شب و روز کا نظام، ان کی حاضری کے نظام کے لیے جتنی نگرانی کی جاتی ہو، ایسے ادارے بہت کم ہیں۔ طلبہ عزیز، آپ کو قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ بڑے اداروں میں جائیں گے اور جب آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھئی ہمیں کوئی دیکھنے والا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو تھوڑے دیر کے لیے آپ کو لگے گا کہ آزادی مل گئی ہے، مگر جب آپ فارغ ہو کر کے جب باہر جائیں گے، عملی دنیا میں آپ قدم رکھیں گے، تو آپ کو حقیقت میں اندازہ ہوگا کہ یہ اساتذہ جو آپ کی نگرانی کرتے ہیں کتنے بڑے محسن ہیں۔ آپ یاد کیجئے کہ جب آپ چھوٹے تھے، آپ شرارت کرتے تھے، تو آپ کے والدین بھی کبھی آپ کو مارا کرتے تھے، ڈانٹا کرتے تھے۔ اس زمانے میں جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کو لگتا تھا، آپ رونے لگتے تھے کہ ہم کو مارا ہے اور ہمارے سختی کا معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن آج آپ سمجھدار ہو گئے ہیں، آج آپ بڑے ہو گئے ہیں۔ آپ یاد کیجئے کہ والدین کی ان سختیوں کو آج کس حساب سے دیکھتے ہیں، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ سختیوں میں بھی خلوص ہے۔ آپ نے کبھی چاقو اٹھا لیا، والدین اور گھر والے آپ سے چاقو چھینتے تھے، آپ رونے لگتے تھے، مگر آپ سوچئے کہ اگر وہ چاقو آپ کے ہاتھ سے نہ چھینا جاتا تو کس کا نقصان تھا۔ بزرگوں، ہمارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انتخاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دین کے لیے قبول فرمایا ہے۔ یہ علم انبیاء کی اصل وراثت تو علم ہے۔ لوگوں نے جتنے بھی علم دنیا میں ہیں، دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت الامام حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا نظریہ یہ تھا کہ وہ کسی علم کے خلاف نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی دینی دنیاوی علوم کے لیے، عصری علوم کے لیے سرکار ادارے قائم کر ہی رہی ہے، تو ہمیں اس کے لیے ادارے قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو لوگوں سے چندہ لے کر کے ادارہ چلانا ہے۔ اب جو ادارے نہیں ہیں وہی ادارے ہم قائم کریں گے، ورنہ سرکاری علوم، اس دنیاوی علوم کے ادارے تو چل ہی رہے، کسی بھی علم کے خلاف نہیں۔ مسئلہ یہاں پر صرف علم کا نہیں ہے کہ آپ چند کتابیں پڑھ کر کے عالم ہو جائیں اور گھر چلے جائیں، مسئلہ اس کا نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا ہے، مسئلہ صحابہ کی وراثت کا ہے، مسئلہ اپنے اکابر و اسلاف کی وراثت کا ہے، اور وہ وراثت ہے امت مسلمہ کی دین اور دنیا دونوں کی فکر کرنا، امت محمدیہ کی اصلاح کرنا۔ یہ امت جو ظاہر ہے بہت بڑی امت ہے، کروڑوں کی تعداد میں، تو صرف اس ملک میں کئی کروڑ، 25-30 کروڑ کے قریب امت تو اس ملک میں ہے۔ یہ امت ایمان پر قائم رہے، یہ امت صحیح اعمال، صحیح راستے پر قائم رہے، اس امت کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کا نام لیا جاتا رہے، دینی تہذیب باقی رہے، یہ ذمہ داری ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ عالم ہو کر کے گھر میں چلیں گے کہ مولانا صاحب بن گئے، مولانا آ گئے، یہ کافی نہیں ہے۔ مسئلہ اتنی بڑی امانت کے اٹھانے کا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی اور آپ جب گھر گئے تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. حضرت نے اما خدیجہ نے اڑا دی چادر، مگر آپ کپ کپا رہے تھے، پریشان تھے. وہ کس چیز کی کپ کپاہٹ تھی؟ وہ کپ کپاہٹ یہی احساس ذمہ داری کا کہ مختصر سی مدت ہے، ساری دنیا میں فساد مچا ہوا ہے، ساری دنیا کفر شرک میں مبتلا ہے، تباہی کے دہانے پر ہے، تاریکیوں کے دلدل میں ہے. اس پوری انسانیت تک ہمیں دین حق پہنچانا ہے، سب کو ہدایت کی طرف لانا ہے، روشنی کی طرف لانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ نے یہ ذمہ داری اٹھائی، بعد میں اکابر امت نے اٹھائی اور سادگی کے ساتھ اٹھائی، محنت کر کے اٹھائی. آپ چند اداروں میں کسی اور جگہوں پر پڑھ لیں گے، آپ چند سطریں پڑھ لیں گے، ڈگریاں آپ کو مل جائیں گی، اس کے بعد آپ کو نوکری مل جائیں گی، آپ کمائیں گے کھائیں گے، خلاص کام ختم ہے. مسئلہ یہاں چند ایک ڈگری لے کر کے کمانے اور کھانے کا نہیں ہے. کمانے اور کھانے کے لیے تو ہمارے یہاں سیدھا ایک اللہ نے اصول دے دیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم دیں گے آپ کو. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. بہت بڑی امانت ہے. آج ہر شخص یہ جانتا ہے کہ حالات خراب ہیں. آپ بھی جب تقریر کی کتابیں تقریر کرتے ہیں تو حالات کے بارے میں آپ بہت تقریریں کرتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں. لوگ ارتداد کے دہانے پر ہیں، رشوت عام ہے، شراب خوری عام ہے، جوا عام ہے، جھوٹ اور سچ میں کوئی فرق نہیں رہا، حرام کاریاں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو سماج میں آ گئی. تو آپ تقریر کرتے ہیں لچھے دار اور اس کے بعد آپ بیٹھ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بات ختم نہیں ہوئی ماشاءاللہ. بات یہ ہے کہ اگر جیسے یہ دیوار ہے، یہ دیوار اگر صاف ستھری رہے گی تو آپ کو پھر زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، بس ہلکے کپڑے سے آپ نے جھاڑ دیا. جب یہ دیوار اور گندی ہو جائے گی تو آپ کو تھوڑی محنت بڑھ جائے گی آپ کی، اور یہ دیوار جب اور جھڑنے لگے گی تو پھر اور زیادہ مرمت کرنی پڑے گی. اگر اس کا پلاسٹر ٹوٹ جائے گا تو آپ کو پلاسٹر بھی کرنا پڑے گا. اگر اس کے اینٹ میں گھن لگ جائے، اینٹ پر خراب ہونے لگے تو آپ کو دیوار توڑنی بھی پڑ سکتی. تو اگر حالات خراب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو حالات کو سدھارنے والے ہیں. جتنے حالات کا رونا روتے جائیں گے گویا آپ اپنی ذمہ داریوں کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. جب رات ہلکی سی تاریک ہوتی ہے، جب رات کی تاریکی آنے لگتی ہے لوگوں کو تھوڑا سا نظر آنے لگتا ہے، لیکن جب رات بالکل تاریک ہو جاتی ہے لوگوں کو روشن چاند کی تلاش ہوتی ہے. ایک عربی شاعر ہے فراس، ابو فراس حمدانی، اس کو قید کر لیا ایک جنگ میں دشمنوں نے، جیل میں ڈال دیا. سیف الدولہ حلب کا امیر تھا، اس کا چچا زاد بھائی تھا، وہ شاعر بھی تھا. تو اس نے ایک شعر پڑھا، سیذکرنی قومی اذا جد جدهم وفی اللیلۃ الظلماء یفتقد البدر، کہ جب حالات خراب ہوں گے تو میری قوم مجھے یاد کرے گی اور تاریک رات میں چاند کو تلاش کیا جاتا ہے. میرے بچوں،
اس تاریکی میں، جس تاریکی میں چاند کو تلاش کیا جاتا ہے، آج وہ تاریکی ملک میں، ملت میں، سماج میں عام ہو گئی ہے، اور اس تاریکی کو مٹانے کے لیے جس چاند کی اور سورج ستارے کی ضرورت ہے وہ تم ہو. تم مٹاؤ گے اس کو. اللہ تعالیٰ نے یہ جو علم تم کو دیا ہے وہ علم عظیم الشان علم، انبیاء کی وراثت ہے. اس علم اگر تمہارے پاس جب یہ علم آئے گا تو تم عوام سے بھی خطاب کرو گے، تم پڑھے لکھوں کو بھی سمجھاؤ گے، تم سرکاری محکمے پہ اور سرکاری افسروں سے بھی تم بات کرو گے، تم بادشاہوں سے بھی دو ٹوک بات کر سکتے ہو، تم عمرا، گورنروں، وزراء سے بھی بات کر سکتے ہو، تم عوام کی بھی اصلاح کر سکتے ہو. تم لامحدود ہو، تمہارے سامنے کوئی سرحد نہیں ہے کہ سب آپ اس سے بات نہیں کر سکتے، اس سے بات نہیں کر سکتے. ایسا کوئی پروٹوکول نہیں ہے. ہم صحیح بات صحیح انداز میں ہر ایک سے کہہ سکتے ہیں. تم جانتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو سمجھایا. والد کافر تھے نا ان کے، تو والد کو جو سمجھایا تو تم وہ پڑھتے ہو سورہ مریم میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. تم ترجمہ تو سمجھتے ہی ہو. والد کو سمجھا رہے آپ ایسی چیز کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنے نہ دیکھے، کوئی کام نہ آئے. شیطان کی پوجا مت کیجیے. اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ عذاب آ جائے گا. یہ تو پہلے والد کو سمجھا دیا، اس کے بعد قوم کے پاس چلے گئے، قوم کو سمجھا دیا. سورۃ الانبیاء میں قوم سے کہہ رہے حضرت ابراہیم مخاطب ہے جی. اذ قال لقوم، سورۃ الشعراء میں اذ قال لقومه اننی براء مما تعبدون، کہ بھائی ہم جو ہے تم سے بیزار ہیں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. قوم کو سمجھا رہے ہیں. اور کئی جگہوں پر ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون وغیرہ، قوم سے مخاطب. تیسرا قدم حضرت ابراہیم کا کہاں ہے؟ نمرود کے دربار میں. الم تر الى الذي حاج ابراہیم في ربه ان آتاه الله الملك، کہ اس بادشاہ کو دیکھو کہ جس کو ہم نے حکومت دی تو ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا، مناظرہ کر رہا تھا رب کے سلسلے میں، اور وہاں پر گفتگو ہوئی. صرف اتنا بتانا ہے کہ وہ ابراہیم جب اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا تو والد سے بھی مخاطب ہیں، قوم سے بھی مخاطب ہیں، بادشاہ کے دربار میں جا کر بھی گفتگو کر رہے ہیں. یہی وراثت ہے، یہ وراثت ہے ہماری. ہم کسی حکومت کے نوکر نہیں ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم کسی کا نہیں کھاتے ہیں، ہم کسی کے ملازم نہیں ہیں. ہم حق بات کہیں گے. ڈرے وہ لوگ جو حکومت کا کھاتے ہیں، ہم حکومت کا نہیں کھاتے. آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے کو تیار کیجیے. اور بچوں، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا منصب جو آپ کو ملنے والا ہے، یہ محنت سے ہی تو ملے گا. اللہ نے آپ کو اس راستے کے لیے چنا. آپ شکر ادا کیجیے. آپ شکر ادا کیجیے سب سے پہلے اپنے رب کا کہ رب نے آپ کو منتخب کیا. الرحمن علم القرآن، رحمان قرآن کی تعلیم دیتا ہے. آپ کا اصل معلم، قرآن کا اصل معلم تو اللہ ہے، اور اس کی رحمت کا نتیجہ ہے یہ علم قرآن. اسی لیے الرحمن کی صفت وہاں پر لائی گئی ہے. رحمان قرآن سکھاتا ہے، اور رحمت کا نتیجہ ہے یہ علم قرآن جو آپ کو دیا جا رہا ہے. اس کے بعد اپنے والدین کا شکر ادا کیجیے کہ والدین ظاہر ہے غریب بھی ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے، صبح سے شام تک مزدوریاں، نوکریاں، پریشانیاں کر رہے ہوں گے. وہ چاہتے تو آپ کو کسی نوکری میں کسی جگہ لگا دیتے، کمانے کے لیے کسی فیکٹری میں بھیج دیتے، دکان کھول کر دے دیتے، مگر انہوں نے آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا. اپنے ان کا شکر گزار ہو گیا. ان کے لیے دعائیں کیجیے
کہ اللہ والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے، بھائی بہنوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس کے بعد اپنے اساتذہ کے شکر گزار ہوئی۔ اگر یہ اساتذہ نہ ہوتے تو آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، ہم جاہل مطلق ہوتے۔ ان اساتذہ نے ہمیں پڑھنا سکھایا، ہر حروف کو پہچاننا سکھایا، پھر بولنا سکھایا، پھر آگے بڑھنا سکھایا، پھر کتابوں کو سمجھنا سکھایا، پھر سمجھانا اور تکرار کرنا سکھایا، پھر تقریر سکھائی، عربی میں، اردو میں، انگریزی میں، ہر زبانوں میں سب کچھ سکھایا۔ اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کو اس کا بہترین بدلہ دے، اس کے لیے دعائیں کیجیے آپ۔ اور اس کے بعد ہمارے بچوں، یہ علم النور ہے۔ یہ علم کیا ہے؟ قرآن کا علم نور ہے، قرآن خود نور ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اور تم جانتے ہو کہ روشنی اور تاریکی دونوں جمع نہیں ہوتی۔ ہم جب چھوٹے تھے مدرسے میں آتے تھے تو میرے ابا عالم نہیں تھے، وہ سرکاری نوکری میں تھے، مگر بزرگوں کے صحبت یافتہ تھے۔ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کے تربیت یافتہ تھے اور ان کی مجلس کی بھی حاضر باش تھے۔ منگیر میں بہت دنوں رہے وہ، تو وہ مجھے ہمیشہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ گناہ اور علم ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ ہمیشہ ایک بات، گناہ اور علم ایک جگہ جمع۔ جتنی دیر جیسے تاریکی پھیلتی جائے گی تو سورج چھپتا چلا جائے گا۔ بچوں، اپنی عبادتوں پر دھیان دو، شوق سے، ڈر سے نہیں، شوق سے اللہ کی عبادت کرو، شوق سے تلاوت کرو اور محنت کرو شوق سے۔ دیکھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو عبادت کا مسئلہ، اس کے بعد اپنے علم کا مسئلہ۔ آج تمہیں بہت زیادہ تیار ہونے کی ضرورت ہے، چونکہ پہلے کیا تھا کہ لوگ جاہل ہوتے تھے، مسلمان جاہل ہوتے تھے، ان کے اندر رسم و رواج ہوتا تھا، تو علماء کا ایک ہی کام تھا کہ مسلمانوں کے اندر جو رسم و رواج ہے، خرافات ہے، اس کو ختم کریں۔ آج اتنا مسئلہ نہیں ہے، آج ارتداد پھیل رہا ہے، آج ایک تہذیب کو مسلمانوں کے سروں پر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسکول کالجوں میں جو نصاب بنایا گیا، ان نصاب میں کھلے طور پر شرک کو پڑھایا جا رہا ہے، مسلم بچے شرک پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک صاحب، میں گھر گیا تو میرے گھر جب میں گیا تو ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میں ایک مسئلے کو لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ کہ جی بتائیے۔ کہا کہ میں اپنے رشتہ دار کے گھر میں گیا، تو جب میں گھر میں گیا، میرے یہاں ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کے بارے میں بتایا، میں ان کے پاس جب ملنے گیا تو ایک بچہ آیا جو 12 سال کا ہوگا، 12-13 سال کا۔ جب میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا کہ السلام علیکم، تو وہ ایسے ہاتھ جوڑ کر کے آگے آیا اور میرے پیر کو چھوا، ایسے ہاتھ جوڑ کر کے سامنے آیا اور میرے پیر کو چھوا۔ میں تو بالکل سناٹے میں رہ گیا۔ اور یہ بچہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے، اس اسکول کے بارے میں لوگوں کو ذرا بتائیے۔ اس زمانے میں اس اسکول کی اور بھی شکایتیں آئی تھی، وندے ماترم سب پر لازم کر دیا تھا، تو ہم نے تقریریں بھی کی، تحریر بھی لکھی، الحمدللہ وندے ماترم کو انہوں نے ہٹایا۔ مگر بہرحال حالات ایسے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ شرک اور کفر کیسے ہمارے گھروں میں پہنچ رہا ہے۔ بچوں، بڑی ذمہ داریاں ہیں آپ پر، آپ اپنے وقت کو غنیمت جانیے۔ بہت زیادہ صلاحیتوں کی ضرورت ہے، بہت زیادہ بولنے کی اور لکھنے کی طاقت کی ضرورت ہے۔ ہمارے مدرسوں کی یہ خوبی ہے کہ یہاں کتاب بھی پڑھائی جاتی ہے، علم بھی سکھایا جاتا ہے، اور ساتھ میں آپ کو بولنے اور لکھنے کی مشق بھی کرائی جاتی ہے۔ اسی لیے کہ جو علم آ رہا ہے وہ علم قلم اور زبان سے باہر نکلے اور لوگوں کو فائدہ ہو، تو پہلے علم چاہیے۔ زبان اور قلم کی مثال ہے چمچے کی۔ جیسے کسی دیگ میں سالن ہو، چمچے سے ہم نکالتے ہیں، تو یہ زبان اور قلم بس نکالنے کے لیے، آگے پیش کرنے کے لیے۔ لیکن اگر دیگ میں کچھ ہو ہی نہ، دیگ بالکل خالی ہو، تو تم چمچہ ڈالتے رہو، اس میں سے نکلے گا کیا؟ تو اگر ہمارے ذہن میں ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہوگی تو ہم تقریر میں کیا بولیں گے، ہم زبان قلم سے کیا چلائیں گے؟ تو آپ اس کی قدر کیجیے
اور آپ جب گھر جائیں گے، چھٹیوں میں گھر جائیں گے بچوں، تو آپ کو جیسا میں نے کہا، آپ وہاں جا کر کے بالکل غیر ذمہ دار نہ ہو جائیے کہ آپ نے نماز چھوٹ رہی ہے، کتابوں سے کوئی مطلب نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری ہے. آپ جائزہ لیجئے گھروں کا، آپ دیکھیے کہ آپ کے اپنے گھر میں کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے نہیں پڑھ رہے، کتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، کتنے نہیں پڑھ رہے. کیا غیروں کا کوئی طریقہ تو ہمارے یہاں نہیں آ رہا؟ آپ پاس پڑوس کا جائزہ لیجئے. آپ اپنے کو ہلکا اور چھوٹا بچہ نہ سمجھیے. آپ جائیے، آپ چھوٹے چھوٹے پروگرام کیجئے. آپ مرد میں، عورتوں میں، خواتین میں، جیسے بھی ہو، امام صاحب کو لے کر، کسی عالم کو لے کر کے محنت کیجئے، ذمہ داری اوڑھیے. تو آپ کو اپنی زندگی میں ذمہ داری لینا ہے، طالب علمی کی زندگی میں ذمہ داری لینی، اور اس ذمہ داری کے لیے اپنے کو تیار کرنا ہے. جب آپ فکر کریں گے تو دعا بھی کریں گے، محنت بھی کریں گے، اور تب جا کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو باکمال بنائے گا. ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ دیر تک کے لیے اور دور تک کے لیے قبول فرمائیں گے. ہم نے جو یہاں تقریریں سنی، اردو میں بھی، عربی میں بھی، اور نظامت بھی معصوم صاحب کی، اور یہ بچوں کی بلا شبہ میں جو ہے حیرت میں ہوں. مجھے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ سوم کے بچے تقریر کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے افتاء کے، ادب کے جو بالکل ممتاز طلبہ ہوتے ہیں وہ تقریریں کر رہے ہیں. انداز میں، اسلوب میں، مضامین میں، ساری چیزیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے. اور دیکھیے آپ کی کوششوں کا ایک نقد انعام آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، جو ہمارے حضرت مولانا عبدالحی صاحب کی دلچسپی کا، دل سوزی کا، اور ان اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دنی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے، اور اس ادارے کو کے محتمم صاحب کو اور ان کے تمام اساتذہ اسٹاف کو خوب اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے، صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے، اور ان کا فیضان عام فرمائے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، علم دین کے لیے قبول فرمائے، قوم کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور آپ کو دین کا پاسبان اور اسلام کا ترجمان بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چلیے بہتر ہے، کوئی مسئلہ نہیں.